بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معلمین کورس 2026 نورانی قاعدہ تختی نمبر 8 حروف مدہ کا حصہ ہم نے پڑھ لیا. اب ہم پڑھنا ہے حروف لین. حروف لین کتنے ہیں؟ 2، واو اور یا. واو اور یا جب ساکن ہوں اور ان دونوں سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف لین. واو لین. اور معنی کیا ہے جی؟ نرمی. معنی کیا ہے؟ نرمی. اب پڑھتے ہوئے اس کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ ممکنہ غلطی کو غور کیجیے گا. ممکنہ غلطی کیا ہے؟ ایک مجہول کی، باؤ بے، یہ کیا ہے؟ مجہول ہے. اچھا جی، دوسری کیا ہے جی؟ بو بئی، یہ کیا ہے بھائی؟ یہ سختی ہو گئی. کیا ہے گے؟ ہاں. ایک ہے روانی سے تھوڑا تیز پڑھنا، تو وہ ایسے ہے بو بئی، اور ایک ہے بو بئی، یہ سختی، یہ بھی ٹھیک ہے. لین کا معنی نرمی ہے، اس میں نرمی ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر مد ہے کہ نہیں جی؟ ہاں، مد نہیں ہے کہتے ہیں، حالانکہ اس میں بھی مد ہے. مد کی تعریف کیا ہے؟ لکھ لیں. مد کی تعریف ہے وہ درازی، وہ لمبا ہونا کسی حرف کا کسی حوالے سے، کیا وہ درازی مدیت کی تعریف جو حروف مدہ اور حروف لین میں پائی جاتی ہے. مدیت کسے کہتے ہیں؟ وہ درازی جو حروف مدہ اور حروف لین میں پائی جاتی ہے. تو لہذا بات یہ بھی آج سمجھ آ گئی کہ حروف لین میں مدیت بھی ہوتی ہے جی. اچھا جی، اس کی مثال کیسے ہے؟ جیسے والصیف وآمنهم من خوف، یہ مد عارض لین ہے. اس کا کیا نام ہے؟ مد. تو دیکھو مد تو ہو رہی ہے نا لین میں. اسی طرح عین، کاف یا عین، تو یہ لین ہے. یہاں پر مد کیوں کر رہے ہیں؟ مد لازم لین ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اس میں مدیت ہے. تو لہٰذا جب مدیت ہے تو اس کا تھوڑا سا خیال رکھنا ہے. حرف مدہ سے مقدار کم ہوگی، حرف مدہ سے مقدار لیکن مدیت ہوگی. ٹھیک ہے، اب ذرا غور کیجیے گا. ہجا کرتے ہیں اور پھر اس کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. تا زبر واو تو، تا زبر یا تی، تو تی، ثو ثی، ذال زبر واو ذو، ذال زبر یا ذی، ذو ذی. آپ دیکھیں ذو یہ لمبا ہے، ذو یہ غلط ہے. سمجھ گئے جی؟ ذو یہ لین ہے. سمجھ گئے جی؟ اور اگر کہ ذو تو یہ سختی ہو جائے گی. تو اس میں اب نرمی بھی آ رہی ہے، مدیت بھی آ رہی ہے. اور ذو یہ مجہول ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے مجہول کا بھی پتہ ہونا چاہیے، مدیت نہیں پائی جا رہی اس کا پتہ ہونا چاہیے، اور سختی ہو رہی ہے نرمی نہیں ہے وہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ غلطی کیا ہے. سمجھ گیا جی؟ شاباش. اچھا جی، اسی طریقے سے ہم ہجا کرتے وقت حرف کا نام پورا لینا ہے. واو کا خاص طور پہ سو زبر وا سو پڑھتے ہیں، وا تو یہ وا نہیں ہے. ٹھیک ہے، صاد زبر واو صو، صاد زبر یا صی، صو صی، صو غلط، صی غلط، صو
صوی وتواصوا، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ یہی حرف مد کی لین کی جو مقدار ہے قرآن پاک میں بھی ہم ایسے پڑھ رہے ہیں. یہاں پڑھیں گے نا اگر صو صو صوی تو تئی، تو وہی قرآن پاک میں جب آئے گا تو کیسے پڑھیں گے؟ وتواصوا بالحق، وتواصوا، تو صو پڑھیں گے نہیں، کیسے پڑھیں گے؟ صو وتواصوا، صو. تو جیسے ہم قاعدے میں پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں بھی شاباش ایسے پڑھا جاتا ہے. ضاد زبر واو ضو، ضاد زبر یا ضی، ضو ضی. جی اسی طرح معروف کی ایک دو مثالیں جیسے ماؤ مئی، اپریل مئی. جی تو یہ ایک ہوتا ہے مئی اور ایک ہوتا ہے مئی. اسی طرح پرانی تقابل نئی، نو نئی، کو کئی، دو دئی. پنجابی میں، اردو میں کہتے ہیں دہی، پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ دئی، دو دئی. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے اندر کیا ترتیب ہے جی؟ اس میں پہلے 28 حروف ہیں. کتنے ہیں؟ تو 14 قمری ہیں اور 14 کیا ہیں؟ شمسی ہیں. پہلے والے جو 14 ہیں وہ کیا ہیں؟ شمسی ہیں. کیا ہیں؟ دوسرے کیا ہیں؟ قمری. ایک قاعدوں میں اکثر لکھا بھی ہوتا ہے. تو شمسی قمری کی پہچان کیا ہوگی؟ الف لام تعریف کے بعد اگلا حرف اگر شمسی ہو، اگلا حرف تو اس کے اوپر شد آئے گی جیسے الشمس ہے جی. اور اگر الف لام کے بعد پہلا جو دوسرا اس کے بعد اگلا حرف ہے وہ قمری ہو تو اس پر شد جیسے والقمر. ٹھیک ہے. تو اس کی انشاءاللہ مزید اجراء ہوگا، مشق ہوگی تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. سمجھ آگے جی؟ مشق کریں گے. جزاک اللہ خیر.